مومن کا دل، مومن کا قلب ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کی حضوری میں رہتا ہے۔ مومن کے قلب کی کیفیت اور مومن کے قلب کی طلب صرف اللہ کا محور اور اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں، رب کیسا ہے، اللہ کی صفات مومن کے قلب میں آ جاتی ہے۔ رب کیسا ہے یہ دیکھیں گے تو مومن کا عکس ہمیں اس میں پرکھنے کو آسانی ہوگی۔ اگر اس میں وہ عکس موجود ہے تو وہ مومن ہے، اگر وہ عکس اس میں موجود نہیں ہے تو اس کے مومن ہونے میں پھر کوئی احتمال ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ انوار و تجلیات کا مرکز ہے، قلب مومن انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو قلب مومن بھی اللہ اور اس کے حبیب پہ صلاۃ و سلام بھیجے گا، وہ بھی اللہ کے ذکر میں اور اس کے حبیب کی مستی میں مست ہوگا۔ اگر اللہ کے ذکر اور حبیب کی مستی میں مست نہیں ہے تو یہ قلب مومن کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے اوپر، تمام پوری کائنات کے ہر ذرے کے اوپر وہ مہربان ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے۔ مومن کی ذات بھی پوری کائنات میں ہر ایک کے لیے مہربان ہوگی، شفقت والی ہوگی، کریم ہوگی اور رحم کرنے والے اور رحیم ہوگی۔ یہ صفات اگر ہم دیکھیں اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں تو معذرت کے ساتھ ہم تو پھر اپنے آپ کو مومن کی لسٹ میں کبھی شمار نہیں کر پائیں گے۔ ہم تو اس لسٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کیفیت میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا وجود، ہمارا سراپا، ہمارا مزاج، ہمارا دن، ہماری رات اللہ اور اس کے حبیب کے عشق میں اور اس کی یاد اور اس کی صلاۃ و سلام میں تو گزرتا نہیں ہے۔ ہمارا دل سب کے اوپر مہربان اور شفیق نہیں ہے، ہمارے دل میں سب کے لیے یکسانیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اگر ثبوت دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اگر تسلیم کرنا ہے، اگر اللہ کی وحدانیت کا ثبوت دینا ہے یا اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے تو تمہارے اندر بھی یک رنگی ہونی چاہیے، تمہارا قلب وسیع ہونا چاہیے، درگزر ہونی چاہیے، عطا ہونی چاہیے، مہربانی ہونی چاہیے، کرم ہونا چاہیے، شفقت ہونی چاہیے۔ تمہارا دل ہر ایک کے لیے کھلا رہنا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے۔ تمہارے دل میں نفرت نہ ہو، تمہارے دل میں کدورت نہ ہو، تمہارے دل میں دو رنگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ضروع زمین کے ہر نافرمان انسان کے اوپر بھی، ہر گناہگار انسان کے اوپر بھی، ہر منکر اور مشرک کے اوپر بھی اپنا کرم رکھتا ہے اور اس کے آخری وقت تک یہ امید رکھتا ہے کہ یہ پلٹتا ہے تو پلٹ جائے۔ وقت نزا تک اسے مہلت ہوتی ہے، اگر پلٹنا چاہے تو پلٹ آئے، اور بندہ اگر پلٹتا ہے تو اس کی عمر بھر کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس کیا کوئی پلٹنا چاہے تو پلٹ سکتا ہے؟ ہم تو اس کے نہ جانے کیسے کیسے عیب کھول کے بیٹھ جائیں گے۔
نہ جانے کون کون سی باتیں یاد کر کے بیٹھ جائیں گے، کبھی کس وقت، کبھی اس وقت، کب فلاں جگہ، کبھی اس فلاں جگہ، کبھی وہ فلاں واقعہ، کبھی وہ فلاں واقعہ، عجیب عجیب قصے کہانیاں نکال کے بیٹھ جائیں گے اور اپنا جناب واویلا پیٹنا شروع۔ کوئی پلٹنا چاہتا ہے اسے ہم وسیع قلبی کے ساتھ ہم اسے اپنے دل میں جگہ دیں، عفو درگزر سے کام لیں، مہربانی اور کریمی کا ثبوت دیں۔ مومن ہونے کا تو یہی ہے، اگر مومن ہو تو یہ تمام معاملات آپ کے دل میں ہونے چاہیے۔ مومن کے قلب میں اللہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اس کے لیے عفو درگزر، مہربانی اور اس کی مخلوق کے لیے جگہ ہی جگہ ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کے مخلوق کو خوش کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا بازو بن کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے کا فن جانتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ریت نہیں ہے، یہ ہمارا انداز نہیں ہے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، تو پھر اندازہ کریں کیا ہم مومن ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور واسطہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن کیا وہ عشق کا معاملہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنی ذات کو اس لیول تک، ان حدوں میں لے جانا چاہیے جہاں عشق کے معاملے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے حبیب کی نسبت اور محبت اور اس کی صحبت اور اس کی سنگت کے معاملے ہیں، ان کے انوار و تجلیات کے معاملے ہیں۔ اگر دل میں رب کا نور ہے، رب کا ذکر ہے، اس کے حبیب کا عشق ہے، تو اس کی امت کا اور اس کی مخلوق کا درد بھی دل میں ہونا چاہیے۔